بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر خان، موٹیویشنل انسپریشنل اسپیکر، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، وائس پرنسپل فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار سکیں، یعنی ہیپی لائف جو ہے ہماری گزرے، یہ تنگ دستی والی اور مایوسی والی زندگی سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ تو اس کا جواب ہاں ہے، اور اس کو میں ہیپی لائف فارمولا یا فلاسفی آف ہیپی لائف بھی کہتا ہوں، دوسرے لفظوں میں کنورشن آف مائٹ انٹو کین۔ اس سے پہلے کہ اس کی طرف ہم بڑے ویڈیو کی طرف، میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ جیسے آپ میری پہلی ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، اس کو بھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اپنے طلباء طالبات میں کو قائل کیجئے کہ ان کو دیکھیں، تاکہ یہ علم جو ہے سینہ بسینہ آگے بڑھتا رہے اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور اس سے پہلے کہ پھر میں اصل ہیپی لائف فارمولے کی طرف آؤں، جس کو میں ہیپی لائف ECG سیف موڈ کہتا ہوں، اس کی طرف بڑھوں، ایک دو کوٹیشنز ہیں لائف کے بارے میں ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ پہلی کوٹیشن بڑی خوبصورت ہے کہ وی آر گیون ناٹ اے گڈ لائف اور اے بیڈ لائف، وی ہیو ٹو میک اٹ گڈ اور بیڈ۔ یہاں گڈ اور بیڈ سے مراد یہ ہے کہ سکسیسفل یا سٹریسفل۔ کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہنس کر گزار دے یا رو کر گزار دے، یہ تمہارے اپنے بس میں ہے۔ زندگی جو ہے، زندگی صرف آپ کو ملتی ہے، آپ نے ہنس کر گزارنی یا رو کر گزارنی ہے، یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑا گیا ہے۔ دوسری بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ لائف ہے کیا؟ لائف از اے جرنی بٹوین بی اینڈ ڈی۔ یہاں بی سے مراد برتھ ہے اور ڈی سے مراد ڈیتھ ہے، یعنی آپ کی پیدائش سے لے کر مرنے تک کا جو سفر ہے اس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ اگر اس کوٹیشن کو آپ غور سے دیکھیں تو بی اور ڈی کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے سی، اور سی سے مراد یہاں ہے چانس اور چوائس۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ٹیک اے چانس اینڈ میک اٹ اے چوائس۔ اگر آپ نے چوائس پراپر بنا لیا تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کی جو اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی، تھریٹس کم ہو جائیں گی، جس کو ہم سوٹ انالیسس کہتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے چانس لینے میں، اور چانس کیسے لینا ہے اس کے آگے میں وضاحت کروں گا۔ تو اس سے آگے جو آپ، چونکہ یہاں ٹائم کے لمٹ کا مسئلہ ہے، تو اب ہم بڑھتے ہیں کہ لائف ایکچولی کیا ہے۔ اب اس کی اناٹومی یا ایٹمالوجی کی طرف میں بڑھوں گا، چونکہ یہی میری اسپیشلٹی ہے۔ تو لائف میں پہلا لفظ ہے لوگو۔ لوگو جو ہوتا ہے وہ آپ کا نام ہوتا ہے، اصل پرسنالٹی جس کو پرسونا کہتے ہیں۔ تو لوگوں سے یہاں آپ نے کامیاب ہونے کے لیے، یہ ہیپی لائف بنانے کے لیے لوگوں کیا کچھ کرنا ہے؟ آپ کو اپنے متعلق سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے، اور جب آپ کو سیلف اویئرنیس ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی 5 اسٹرینگتھس جو ہیں یعنی خوبیاں، اور 5 اپنی ویکنیسز، اپنی کمزوریاں جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس پہ 80-20 رول لگانا ہے۔ 80-20 رول کیسے لگانا ہے کہ آپ کی جو اسٹرینگتھس ہیں ان کو مزید اسٹرانگر کرتے جانا ہے، اور آپ کی جو ویکنیسز ہیں ان کو مزید ویک کرتے جانا ہے، تاکہ آپ کی وہ جو 80% جو ہیں وہ تو خوبیاں تھیں، جو ویکنیسز جو ویک ہوئی ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہو جائیں گی، اور آپ 100% ہو جائیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو اپرچونٹی جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اور تھریٹس کم ہوتی جائیں گی، یعنی آپ کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، کامیاب ہونے کے چانس بڑھتے جائیں گے، آپ کی ہیپی لائف گزرنے کے چانس بڑھتے جائیں گے۔ دوسرا لفظ اس میں جو آتا ہے وہ یہ ہے انوویشن، کہ زندگی میں آپ کوئی ایسا کیجئے جو لوگ نہیں کر رہے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے ہیپی لائف ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو فالو کرنا پسند کریں گے، آپ کے پیروکاروں میں اضافہ ہوگا، آپ کے حلقہ احباب میں اضافہ ہوگا، آپ کی ویلیو بڑھے گی۔ تیسری چیز جو اس میں آتی ہے لائف میں وہ ہے ایف، اور ایف سے بنتا ہے فیملی اینڈ فرینڈس۔ آپ یہاں اس سے ہیپی لائف کیسے بنے گی؟ فیملی اور فرینڈس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنا جو فیملی ہے ان کے ساتھ مخلص رہیے۔ اور آخری لفظ ہے اس سے بنتا ہے انٹرٹینمنٹ اور انجوائیبل۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، انوویشن آپ کی زندگی میں آ گئی، فیملی اور فرینڈ سے آپ مخلص ہوئے، فیتھفل ہوئے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو انٹرٹینمنٹ جو ہے
لازمی ملا کرے گی دوست احباب سے، حلقہ احباب سے، فیملی اور فرینڈ سے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ انجوائیبل ہو جائے گی، یعنی ہیپی لائف بن جائے گی۔ اب ہیپی لائف جو ہے، اس سے ہیپی جو ہے اس کی اناٹومی یا اس کی ایٹامالوجی کیا ہے، HAPPY ہیپی۔ تو اس میں ایچ جو ہے پہلے میں نے بات کی تھی، یو شوڈ بی آنیسٹ ود یور سیلف، ود یور فیملی اینڈ فرینڈز اینڈ اوور آل سوسائٹی۔ آپ اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے اور کسی کا برا نہیں چاہنا، سب کا بھلا چاہنا ہے، خوشی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور ایسے بنتا ہے اڈور یور سیلف، اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھیے۔ جب آپ اپنی ذات سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، لوگ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ جو اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، اور جو اپنے آپ سے خوش نہیں ہے، کوئی اس کو خوش نہیں کر سکتا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اڈور یور سیلف، اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیے، اپنے اندر خوش ہونا سیکھیے، تو آپ کی لائف آٹومیٹیکلی ہیپی ہو جائے گی۔ تیسرا لفظ ہے پی، پی سے بنتا ہے پیشن اور پروفیشن، جس پہ میرے بہت ساری ویڈیوز ہیں، میرے لیکچرز بھی ہیں، میری پریزنٹیشن بھی ہیں کہ پیشن کو پروفیشن بنائیے۔ پیشن جو ہے اس کو شناخت کیسے کرنا ہے، اس کو پروفیشن کیسے بنانا ہے، وہ میں اس پہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، میری پریزنٹیشن بھی اویلیبل ہے۔ اور اگلا پی ہے پرپز فل یا پیشنس، کہ آپ نے اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے اور ہر وقت جو ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس لیے یہاں پیشن کا لفظ بھی میں نے ایڈ کیا ہے۔ یہ صبر آزما کام ہے اور آپ کو صبر کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر آپ ان HA اور WP کو کنٹرول کر لیں گے تو آخری وائی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یوتھفلنس، کہ ہمیشہ جوان رہنے کی خاصیت۔ تو یہاں وائی سے پھر وہی مراد ہے کہ آپ اپنی وائی کو سمجھیں کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھ میں کون کون سی خوبیاں ہیں، ان سے میں نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، مجھ میں کون کون سی خامیاں ہیں، ان سے میں نے کیسے بچنا ہے، مجھے میری جو کچھ میرے پاس اللہ نے دیا ہے، میرے پاس جو نالج ہے یا اسکلز ہیں، ان کو استعمال کر کے مجھے کون کون سی اپرچونٹی مل سکتی ہیں، اس کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں آئیں گی، میں نے ان کو کیسے عبور کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں وائی آف یور لائف۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، خاص طور پہ نئی نسل کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی وائی سے نہیں نکل پاتے، وہ اپنے ایکس سے وائی میں نہیں پہنچ پاتے، اپنے ایکس سے نہیں نکلتے، اور جب وہ ایکس سے نہیں نکلتے، وائی میں پہنچ نہیں پاتے، تو بڑی جلدی وہ زیڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی زیرو ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لائف ہیپی کرنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی لائف کو اگر ہیپی کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ سے مخلص ہونا چاہیے، اپنی قدر کرنی جو ہے، اپنی ذات سے پیار کرنا سیکھیے، اپنے پیشن اور پروفیشن کو پہچانیے، زندگی کو بامقصد بنائیے، صبر کیجیے اور اپنی وائی کو پہچانیے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ ہیپی لائف والا فارمولا اڈاپٹ کر لیں گے تو پھر آپ کی ECG جو ہے وہ سیف ہو جائے گی۔ اب ECG کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ ECG میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، اگر ECG اسٹریٹ لائن آ جائے تو ڈیتھ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مسائل سب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مسئلوں کا حل کرنا ڈھونڈیے، رونا پیٹنا چھوڑیے۔ اسی لیے ECG کی اناٹومی یا ایٹامالوجی جو ہے ای سے بنتا ہے انگیج یور سیلف، ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کام میں انگیج رکھیے، فارغ نہ بیٹھیے، تاکہ آپ کا مقصد جو ہے اس کو پانے میں آپ کو آسانی ہو۔ سی کا مطلب ہے کریکٹ یور سیلف، اپنے آپ کو اپنی فیملی فرینڈ سے کنیکٹ کیجیے، آئسولیٹ جو ہے نہ ہو جیے، معاشرے سے جڑ کر رہیے۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر آپ شجر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو بہار کے موسم میں ضرور آپ پہ پھل پھول آئیں گے، کونپلیں میں نکلیں گی۔ اگر آپ شجر سے ٹوٹ گئے تو صاف ظاہر ہے ناکامی آپ کا مقدر بنے گی اور آپ سوکھ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کنیکٹ یور سیلف۔ اور جی کا مطلب ہے گیدر یور میموریز اسپیشلی گڈ اسٹوریز۔ اس کے بارے میں میری پریزنٹیشن میں کہاں ذکر ہوگا، کلرنگ اینڈ ڈی کلرنگ ٹیکنیک، کہ زندگی میں آپ کا جو خوشی کے لمحات گزرے ہیں ان کو اپنے پسندیدہ کلر سے کلر کرتے رہا کیجیے، اور جو ناکامیاں ہیں ان کو بلیک کرتے رہا کیجیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی زیادہ آنی شروع ہو جائے گی اور مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کی ECG ہے۔ اب یہ جب میں کہتا ہوں سیف ECG، تو آپ سیف کو دیکھتے ہیں کہ سیف میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، اور سیف ECG سے کیا مراد ہے۔ سیف میں پہلا لفظ ہے ایس، اس کو ہم کہتے ہیں سیکوینسڈ، یعنی سسٹمیٹک آپ نے آگے بڑھنا ہے اپنے مقاصد میں، ڈائریکٹ جمپ نہیں لگانا۔ اور ایسے مراد ہے ایکٹیو، آپ نے ہمیشہ ایکٹیو موڈ میں رہنا ہے، پیسو میں نہیں، یعنی لوگوں کا سہارے کا انتظار نہیں کرنا،
آپ خود لوگوں کا سہارا بنیں اور اپنی زندگی کو مردوں کی طرح گزارنے کے جو حوصلہ پیدا کریں۔ کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہے تم کو یہ ناز کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، لوگ مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ ہمیشہ ایکٹیو موڈ میں رہیں گے، پیسے موڈ میں نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ ایکٹیو موڈ میں بھی ہیں، سیکوینسڈ بھی ہیں، تو ایف سے بنتا ہے فوکسڈ۔ آپ کی لائف جو ہے وہ اپنے مقصد پہ فوکس ہو جائے گی اور کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اور آگے ای جو ہے اس سے بنتا ہے ایکسپلسٹلی اینڈ انتھوزاسٹک ٹارگیٹڈ، کہ آپ نے جو ٹارگیٹ فکس کیا ہوا ہے آپ اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور آپ کے کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ یہ کچھ میری گزارشات تھیں، یہ کہ آپ نے اپنی لائف کو کیسے ہیپی بنانا ہے۔ یہی فارمولہ جو میں نے پہلے کہا تھا، لائف کو اگر آپ نے ہیپی بنانا ہے تو آپ کو اپنی اسی جی کو سیم موڈ میں لانا ہوگا۔ اگر آپ ان سٹیپس پہ غور کریں گے اور آپ اوپر جو میں نے بات کی تھی بی اور ڈی کے درمیان جو سی ہے وہ چانس لیں گے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر، اور چوائس اپنا جو ہے اس کو آئیڈیل بنائیں گے، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں گے، خوشی بھی آپ کو نصیب ہوتی رہیں گی، اور آپ کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی بھی آئے گی اور مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اس کے متعلق اگر آپ نے کچھ مجھ سے پوچھنا ہو، آپ مجھے ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا ڈائریکٹ فیملی مینجمنٹ کے ذریعے رابطہ کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو ختم کروں، اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے وہ بھی مجھے لکھیے گا، اس کو لائک کرنے کے بعد کومنٹس میں لکھیے گا۔ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے وہ بھی، اچھی لگنے کی وجوہات بھی، بری لگنے کی وجوہات بھی، تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیو ہیں ان کو میں پالش کرتا رہوں اور آپ کے توقعات کو پورا اتارنے کی کوشش کروں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو کامیاب زندگی اور ہیپی زندگی جو ہے عطا کرے اور اس کو گزارنے کا موقع بھی دے، اور خدمت خلق جو ہے اس کا کرنے کا وہ موقع دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔